ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگ رزق کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ ناظرین، ایک دفعہ سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون الرشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان سے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ مامون الرشید بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک غلام کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون الرشید نے وہ دینار حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے۔ حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ عز و جل حدیث مبارکہ پر عمل کے ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہوگی۔ رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے وظیفہ۔ ایک کمنٹ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ میں 6 یا 7 سال سے اپنا کاروبار کر رہا ہوں پرنٹنگ کا۔ کچھ سالوں سے میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، جو کہ کچھ میری کوتاہی تھی اور کچھ چیزوں میں نقصان ہوا۔ کافی روحانی عاملوں سے مل چکا ہوں اور کافی عمل بھی کیے ہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، لیکن آمدن اتنی ہی ہوتی ہے جس سے میرے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن قرضہ وہیں کا وہیں ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کچھ قرض دار کافی تنگ کر رہے ہیں، کوئی رہنمائی فرما دیجیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف اور آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہو اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین اور توکل میں کمی آتی ہے۔ اس کے بجائے درج ذیل ہدایات پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے۔ نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے اور استغفار کی کثرت کریں، نیز درج ذیل اعمال کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، سورہ واقعہ اور سورہ طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ نمبر 3، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔
اللہم اقفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ نیز حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیجیے، اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھیے، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو دینی طلبہ پر خرچ کیجیے یا اپنی ضرورت مند بہنوں پر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کی، ماؤں کی، بزرگوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔